نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ایوری ون۔ تو آج کا کویشچن ہے، کیا فرعون کے ساتھ ساتھ اس کے خزانے بھی غرق ہو گئے تھے؟ تو اس کا آنسر ہمیں ملتا ہے سورہ یونس کی آیت 88 میں۔ تو بسم اللہ کرتے ہیں اس کی ٹرانسلیشن کے ساتھ۔ اور موسیٰ نے کہا، اے ہمارے پروردگار، آپ نے فرعون اور اس کے سرداروں کو دنیوی زندگی میں بڑی سچ دھج اور مال و دولت بخشی ہے۔ اے ہمارے پروردگار، اس کا نتیجہ یہ ہو رہا ہے کہ وہ لوگوں کو آپ کے راستے سے بھٹکا رہے ہیں۔ اے ہمارے پروردگار، ان کے مال و دولت کو تہس نہس کر دیجئے اور ان کے دلوں کو اتنا سخت کر دیجئے کہ وہ اس وقت تک ایمان نہ لائیں جب تک دردناک عذاب آنکھوں سے نہ دیکھ لیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تبلیغ کرتے ہوئے ایک لمبا عرصہ گزر چکا تھا۔ اس دوران اللہ تعالیٰ نے آل فرعون کو سمجھانے کی غرض سے ان پر 5 بڑے عذاب نازل کیے، جو کہ ہر بار حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا کی وجہ سے ٹال دیے گئے۔ میں نے اس پر ایک ایپیسوڈ کی ہے جس کا نام ہے فیرو ورسز موسیٰ، وہ آپ کو پلے لسٹ میں مل جائے گی۔ اس میں ان 5 خوفناک عذاب کے متعلق بتایا گیا ہے کہ وہ کون کون سے تھے اور کس قدر شدت کے تھے۔ ہر عذاب کے آنے پر فرعونی وعدہ کرتے تھے کہ اگر یہ عذاب ٹل جائے گا تو ہم اللہ پر ایمان لے آئیں گے اور اسرائیلیوں پر بھی ظلم ڈھانا بند کر دیں گے، پر بعد میں ہر مرتبہ وہ اپنے وعدے سے مکر جاتے، جس کی بنا پر نہ صرف حضرت موسیٰ علیہ السلام مایوس ہو چکے تھے، بلکہ فرعون نے جو مظالم ڈھائے تھے وہ اتنے شدید ترین تھے کہ کوئی انصاف پسند انسان اس کو سزا کے بغیر چھوڑ دینا پسند نہیں کر سکتا تھا۔ نیز شاید ان کو وحی سے یہ بھی معلوم ہو چکا تھا کہ فرعون کی قسمت میں ایمان نہیں ہے، اس لیے انہوں نے آخر میں فرعون کے جرائم کا ذکر کرتے ہوئے یہ بد دعا فرمائی ہے۔ اے پروردگار، فرعونیوں نے دنیا کی محبت کی وجہ سے دین کو ترک کر دیا۔ تو نے فرعون اور اس کے درباریوں کو دنیا کی زندگی میں زینت کا سامان اور مال دیا ہے، ان کو صحت، حسن و جمال، عمدہ لباس، بکثرت سواریاں، گھر کا ساز و سامان اور سونے چاندی کا ڈھیروں مال دیا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ ان نعمتوں کو پا کر تیرے شکر گزار بندے بن جاتے، پر وہ کفر پر اتر آئے ہیں اور تیرے نافرمان بندے بن گئے ہیں۔ اب تو ان کے دلوں کو سخت کر دے تاکہ وہ اس وقت تک ایمان نہ لائیں جب تک وہ دردناک عذاب کو نہ دیکھ لیں۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تم دونوں کی دعا قبول کر لی گئی ہے۔ دونوں سے مراد حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام ہیں۔ ممکن ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام دعا کرتے تھے اور حضرت ہارون علیہ السلام آمین کہتے تھے، اور جو شخص کسی کی دعا پر آمین کہے وہ بھی دعا کرنے والا ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دونوں نے دعا کی ہو، اور پھر اس دعا کی قبولیت پر فرعون، فرعونی اور ان کی کاریگریاں سب نیست و نابود ہو گئیں، یعنی انہیں سمندر میں غرق کر دیا گیا اور ان کے تمام خزانے بنی اسرائیل کے قبضے میں دے دیے۔ اللہ اکبر۔ بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے، جسے چاہے عطا کرے اور جسے چاہے چھین لے۔ جیسا کہ یہاں ہم نے دعا اور اس پر آمین کہنے کی فضیلت کو دیکھا، تو آج سے ہم ایسا کرتے ہیں کہ جب میں یہاں دعا کرتی ہوں اینڈ پہ چھوٹی سی، تو آپ سننے والے آمین ضرور لکھا کریں تاکہ وہ دعا ہم سب کے حق میں قبول ہو جائے انشاءاللہ۔ یا اللہ، تو ہمیں اپنی نعمتوں کا شکر ادا کرنے والا بنا دے تاکہ ان کے ذریعے ایک دوسرے کے مقابلے میں ہم تیری تعریف کرنے والے بن جائیں، اور ان نعمتوں کو ہمارے لیے دین، دنیا اور آخرت کی بھلائیوں اور کامیابیوں کا باعث بنا۔ آمین اللہم آمین۔ اور اب نیکسٹ ایپیسوڈ کا کویسچن، کیا اللہ کی طرف سے مدد براہ راست بھی آ سکتی ہے؟ تو انشاءاللہ
ملتے ہیں اس کے آنسر کے ساتھ. اب اجازت. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.